आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। आज सहाफ़त पर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बुरा दिन है। बदकिस्मती है कि वो सियासी जमातें जिनकी अपनी सियासी अखलाकियात ठीक नहीं है, वो माशरे को सुधारने चली हैं, और यही आज का अलमिया है। इसी पर आज बात करनी है, क्योंकि आज एक बहुत बुरा वाक़या हुआ और इसमें बदकिस्मती से पीटीआई मुलव्वस है। वो पीटीआई जो कहती है कि साफ चली, शफाफ चली, वो ये कहते हैं कि हम अदारे बिल्ड करेंगे, वो ये कहते हैं हम जमहूरियत लाएंगे, वो ये कहते हैं हम लोगों को सही राह पर लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे जैसे आज लगाया है? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। आज का वाक़या ये है कि कुछ सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हाँ, इसी पे बात करनी है आज, कोई और बात आज नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, अब वाक़े की तफ़सील बता देते हैं। आज सुबह मैं जब घर से निकलने लगा तो उससे पहले मुझे कुछ दोस्तों की कॉल रही जो पीटीआई से ही जो उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने मुझे कहा कि एजाज साहब, आप सीनियर आदमी हैं, ज़रा जल्दी पहुँचें, ताकि यहाँ माहौल ख़राब है और ये सहाफ़ियों को पीटना चाहते हैं हमारे। अच्छा, चूँकि अंदर लोग हैं, एक दूसरे को मुखालिफ भी हैं, ज़ाहिर सी बात है। और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने कुछ रोकने की कोशिश की है। खैर, मैं अडयाला जेल पहुंच गया। फिर मती बरकी हैं, मेरे भाई, छोटे भाइयों की तरह है। मैं आज भी उनकी कदर करता हूँ। आज भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मैंने वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बात करनी है। उन्होंने मुझसे बात की। दो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आपको 2-3 रोज़ पहले बताया था। उन्होंने एक सवाल पूछा था। वो एक्चुअल हलीमा खान साहिबा की जायदाद के बारे में एक एक्चुअल स्टोरी थी उनकी, अहमद नूरानी की, जो अमेरिका चले गए, फैक्ट फोकस वाले। उसको अमार सोलंकी साहब ने रीट्वीट किया था। तैयब बलोच ने ये सवाल पूछा कि जी ये हुआ है, आप बताइए। उसके बाद 4-5 दिन से पीटीआई ये प्लान कर रही थी कि किसी न किसी तरह ये जो सहाफ़ी आते हैं इनको पीटना है, क्योंकि वो सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट होता है उसकी किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं हो सकती। उसकी दोस्ती सिर्फ खबर से हो सकती है और दुश्मनी उसकी खबर मुखालिफ से हो सकती है। मैं यानी जो जमहूरियत नवाज ना हो, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, जो बच्चों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, जो माशरे में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करे, उसकी दुश्मनी यही होती है। वो खबर देता है, बस एक्सपोज करता है लोगों को। तो ये दुश्मनी ही हुई जो इनह्यूमन एटीट्यूड होता है उससे, उसके साथ किसी शख्सियत के साथ ना उसकी दोस्ती होती ना दुश्मनी होती है। मैं अक्सर कई सीनियर सियासतदान दोस्त जो हैं उनसे ये कहता हूँ कि हमारी आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारी आपकी दुआ सलाम हो सकती है, उठ बैठ कर इकट्ठे खाना खा सकते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरे पास अगर किसी के खिलाफ खबर आएगी और वो एविडेंस होगी तो मैं वो खबर दूंगा। और वो तमाम सियासी जमातों में लोग कहते हैं, बशमूल पीटीआई के, शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, फवाद चौधरी को बहुत पसंद करता हूँ। पीटीआई में थे, अब तो नहीं है, लेकिन उनसे बहुत जो है वो अच्छा मेरा यादें हैं। इसी तरह अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, ये ज़बरदस्त लोग हैं इसी पीटीआई में। लेकिन पीटीआई का बदकिस्मती से एक ख़ास कल्चर है गालम गलोच का। मैंने एक मरतबा किसी से पूछा, वो वफाकी काबीना में भी थे और पीटीआई की हुकूमत थी। मैंने उनसे पूछा, यार आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप अचानक कभी कभार गालम गलोच पर उतर आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि डार्क भाई, अगर हम गालम गलोच ना करें तो ऊपर से गाली पड़ती है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए गालम गलोच करना पड़ती है। तो मैंने कहा छोड़ दें भाई, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है वहाँ रहे क्यों। उन्होंने कहा जी ख़ानदानी सियासतदान है, अब क्या करें, सियासत भी करनी है और दूसरी कोई पार्टी भी नहीं है जिसके साथ मेरे नज़रियात मिलते हों। तो मेरे नज़रियात भी मिलते हैं, फिर जगह भी कोई नहीं है, क्योंकि पॉपुलर पार्टी भी है। ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन गुज़िश्ता मंगल को से इसका आगाज़ हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ठंडी है, तो जो लोग वहाँ जाकर स्टोरीज करते थे उनको और जगह चाहिए। जाहिर सी बात है, सहाफ़ी हैं, खबर करनी है, क्या करेंगे, खबर नहीं करेंगे तो गुजारा कहाँ से करेंगे, कुछ को व्लॉग करना होता है। उन्होंने सवाल पूछा, स्टोरी वही थी अहमद नूरानी वाली। तो उन्होंने पूछा कि जी वो स्टोरी ऐसी आई है और फलां साहब ने ट्वीट किया, तो उसको उन्होंने निशाने पर रख लिया। उस रोज़ इमरान खान साहब की बहनों में से एक ने कहा कि इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो मैंने उनको एक तरह से डांटा भी, रास्ता रोका उनको। मैंने कहा ये बुरी बात है। बहरहाल उस बात आई गई होगी। लेकिन आज सुबह मुझे बताया, फिर जब मैं अडयाला जेल पहुंचा तो 4-5-6 जगहों पर मैंने अपने कानों से सुना कि ये मारेंगे आज साथियों को। उसके बाद खैर वो बरकी साहब आए, वो अल्लाह ताला उसको खुश रखे। उन्होंने आकर ये कहा कि
یہ بات ہے تو یہ لوگ نادیبہ کو سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا نادیبہ سوال کیا؟ انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا دیکھو صحافی کا کام ہے سوال کرنا, اگر صحافی سوال نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ. تو آپ کو, اور پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی بتا دیں کہ اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. صحافی نے سوال کیا, آپ نے بہت سخت سوال برداشت کیا اور اس کا بہت تحمل سے جواب دیا. آصف زرداری کو آپ کوئی سخت سوال کریں, شاہ محمود قریشی کو کوئی سخت سوال کریں, بارسٹر غور کو بیچاروں کو میں بہت تنگ کرتا ہوں سخت سوال کر کے, علی ظفر کو تنگ کرتا ہوں سخت سوال کر کے, یہ سب برداشت کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور ہنس کے دیتے ہیں اور ہمارا اچھا تعلق بھی قائم ہے. تو یہ تعلق برقرار رکھنا اصل میں بڑی بات ہوتی ہے. پرابلم یہی ہے, پی ٹی آئی میں یہ برداشت نہیں ہے. تو بہرحال علیمہ خان صاحبہ کو میں نے پیغام بھیجا کہ میں نے وہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ آج سوال نہیں پوچھیں گے, حالانکہ سوال پوچھنا ان کا حق ہے لیکن میں ان کو روک دوں گا. میں نے روک بھی دیا ان کو. اب جب پریس ٹاک شروع ہونے لگی, علیمہ خان صاحبہ اندر گئیں, عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آئی, پریس ٹاک ہونے لگی, تو میں نے انہی دوست سے کہا کہ بھئی وہ میسج پہنچا دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے آئیں اپنی بات بھی کریں. میں آگے آیا, علیمہ خان صاحبہ سے بھی میں بات ہی کر رہا تھا اور ان کے ساتھ میں یہی بات کر رہا تھا کہ علیمہ آپا آپ پر جو اٹیک ہوا انڈے والا, اس دن وہ قابل مذمت ہے. اور تمام صحافیوں نے جنہوں نے آپ سے سوال پوچھے, جنہوں نے آپ سے سوال نہیں پوچھے, ان تمام صحافیوں نے آپ پر اس انڈا گردی کی مذمت بھی کیا اور مسلسل کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ ہمارے لیے بڑی بہن کی طرح ہیں, قابل احترام ہیں. انہوں نے کہا اچھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی مذمت کیجیے. بھی میں اپنی یہ بات کر رہا تھا کہ بھئی کچھ میرے دوست جرنلسٹ دوست ہیں جنہوں نے کچھ سوالات نہیں بھی کیے, وہ تصویریں لگا کے ان کو انتہائی نازیبہ الفاظ بھی لکھے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی ورکرز کو کہ ان کو ماریں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک تو یہ صحافت پر پریشر ہے, صحافی کو خبر اور سوال سے روکنے کا پریشر ہے, تو آپ مہربانی ہے اس کو کنڈیم کریں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ مجھ پر تشدد شروع ہو گیا. دو چار لوگوں نے ادھر مکے مارے, پیچھے مارے, پھر مجھے کھینچ کے پیچھے گرا دیا. اب میں دل اور کمر کا مریض ہوں, تو میں کیا کروں؟ مجھے خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ میرے بچہ ایک ہے, کیا پی ٹی آئی ذمہ اٹھاتی؟ یہ پرابلم ہے, برداشت کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے بعد مجھے اٹھایا اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے اٹھایا. ایک میرے بھائیوں کی طرح کے جرنلسٹ دوست ہیں ساجد شیخ, انہوں نے دیکھا جب میں گرا تو وہ دوڑ کے آئے, انہوں نے اٹھایا. حسین سنبل ہیں, علی امین گنڈا پور کے, وہ ہیں عدالت میں ضامن وکیل ہیں, اور عمران خان صاحب کے وکلا میں بھی شامل ہیں. انہوں نے وہ آگے بڑھے. جہانگیر صاحب بٹ ہیں, چور میں رہتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے شاید سٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں. انہوں نے آ کر اٹھایا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور بچایا. آگے جا کے دیکھا تو طیب بلوچ کو مار پڑ رہی تھی, تو فیصل حکیم دوست سے میرے, وہ بھی آگے تھے, ان کی بھی ٹرالی گولی میں ہم نے ان کو کھینچ کے نکالا وہاں سے. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے گالم گلوچ, اور نئی میدر پر جو تھا کا رول جو ہے, میں معافی چاہتا ہوں, نئی میرے بھائیوں کی طرح ہے. آپ یقین کریں مجھے بہت عزیز ہے, لیکن اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. وہ گالم گلوچ, بہت ننگی گالیاں, بہت بلا احترام, اور یہ ان سب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے نئی میدر کا. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ ہاتھے سے اکھڑے ہوئے تھے اور پھر لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے مارنے پر. برقی جو تھے, جن کی میں نے پہلے آپ کو بتایا, انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا. انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی. اور البتہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا طیب بلوچ کو دیکھ کر کے, یہ پھر آ گیا. بھئی جرنلسٹ ہے وہ تو آئے گا بیچارہ, لیکن علیمہ خان صاحبہ وہاں سے چلی گئیں. مجھے بعد میں کچھ لوگوں نے کہا علیمہ خان صاحبہ نے روکنے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ ان کا بہت شکریہ, انہوں نے روکنے کی کوشش کی, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت صحافی ورسز پی ٹی آئی صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز نے پی ٹی آئی کی سرگرمیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ یہ میں کئی صحافیوں کا استاد ہوں, مجھے 40 سال ہونے کو ہیں اس پروفیشن میں, اور میں وہ تو برقی صاحب تو پی ٹی آئی کے ہیں نا, انہوں نے آ کر مجھ سے بات کی, تو میں نے ان کی مدد کے لیے میں آگے بڑھا ہوا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ یہ صورتحال ٹھیک ہو جائے. اور میں ہمیشہ سے میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ سخت سوال پوچھنا چاہیے, تمیز کے دائرے میں پوچھنا چاہیے. طیب بلوچ نے تمیز کے دائرے میں سوال پوچھا تھا, جو پچھلے منگل کو پوچھا تھا, اس کے بعد اس کو معافی نہیں دی پی ٹی آئی نے. یہی پرابلم ہے, برداشت کی بات ہے. اب اس دن جو علیمہ خان صاحبہ کو انڈا پڑا, اب ہم کیا کریں؟ مریم بٹو صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا, بشار یوسفزئی نے ٹویٹ کیا, لیکن یہ ہمارا رویہ ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا, اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس تمام تشدد کو جو پی ٹی آئی مخالفین پر ہوا, کسی کو جوتا مارا, کسی کو کچھ کیا, نواز شریف پر بھی جوتا اچھالا گیا تھا,
تو پی ٹی آئی اس کی سپورٹ کرتی رہی ہے. یہ بڑا پرابلم ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے. یہ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا اس کو بہت پاپولیرٹی دے سکتا ہے ایٹ سوشل لیول، لیکن جو ریپوٹیشن ہے سیاسی جماعت کیسی ہے، وہ جماعت کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے، وہ مین اسٹریم میڈیا بناتا ہے. بہرحال اب درخواست تھانے میں ہے، کل شاید کوئی فیصلہ ہو جائے گا. میری ابھی یہ کوشش ہے کہ درمیانی کوئی راہ نکال لی جائے اور معافی تلافی کر دی جائے. پی ٹی آئی کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنے ورکرز کو سنبھالے گی. پی ٹی آئی کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ جب ان سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں جی ورکر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یا ہمیں بھی گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے پرابلم، یہ کرکس آف دی پرابلم ہے کہ لیڈرشپ کی اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو لیڈرشپ سمجھتے ہیں ان کو، تو لیڈرشپ کی بات بھی مانیں. بہرحال بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نئی راہ پر چل نکلی ہے. آپ کا ریاست سے تصادم ہے، آپ کریں. آپ فوج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ روزانہ جنرل آصف منیر کو گالیاں بکتے ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، برا بھلا کہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، آج بھی نعرے لگائے. لیکن آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، یہ بنیادی سوال ہے. اس لیے کہ اگر پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جس کی اسٹیک ہے ریاست میں، اگر وہ یہ کرے گی تو پھر عام آدمی کیا کرے گا، پاکستان دشمن کیا کریں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے جو پی ٹی آئی کے دوستوں کا سوچنے کا ہے. پتہ نہیں سوچتے ہیں نہیں سوچتے، لیکن آج کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا. مجھے تو بہت صدمہ ہوا اس بات کا، نہیں کہ مجھ پر تشدد کیا، لیکن اس بات پر کہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنوں کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، دور کر رہے ہیں. یہی بنیادی بات ہے. خدا حافظ.